अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्रीन वर्ल्ड में खुश आमदीद। उम्मीद है खैरियत से होंगे। नाज़रीन, काफ़ी दोस्तों ने एक सवाल किया कि क्या न्याज़बो और तुलसी एक ही पौधे के दो नाम हैं या ये अलग-अलग पौधे हैं। क्योंकि हमने एक वीडियो बनाई थी न्याज़बो पर, बड़ी एक मुफस्सिल वीडियो बनाई थी, और उसके बाद ये सवाल काफ़ी आने लगा कि क्या यही तुलसी है कहलाएगी या यही न्याज़बो होगा। तो इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि आज की वीडियो बनाने का जो मकसद है वो यही है कि हम तुलसी और न्याज़बो के पौधे में फ़र्क जानेंगे। मगर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। ये हमारा बहुत पुराना एक न्याज़बो का पौधा है। पुराना इस सेंस में कि ये जो नए आपको पत्ते नज़र आ रहे हैं, नया पौधा नज़र आ रहा है, ये पुराने पौधे के ही बीज हैं। क्योंकि सर्दी में अक्सर ऐसा होता है कि ये बिल्कुल इसके पत्ते वगैरह झड़ जाते हैं, सिर्फ इसकी जो टहनियाँ हैं वो रह जाती हैं। और मगर जो ये अभी ये देखिए आप, ये फूल इसके देख रहे हैं कि अभी ये पर्पल कलर में है और ये नवंबर का महीना है और इसके फूल जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं और बड़ी प्यारी जो शहद की मक्खियाँ हैं वो इन पर आती हैं, फूलों का रस चूसती हैं। ना सिर्फ ये शहद की मक्खियाँ बल्कि ये देखिए तितली एक बड़ी खूबसूरत सी बैठी हुई है, न्याज़बो के फूलों का जो रस है वो चूस रही है। तो ये जो कुदरत का हुस्न है ये बहुत खूबसूरत लगता है इन पौधों में, जब हमारे इकोसिस्टम से जुड़े जो दीगर अक़साम के हशरात होते हैं, परिंदे होते हैं, वो जब इन पौधों पर आते हैं तो एक देखने में ही बहुत अच्छा सा एहसास होता है। अब जैसे जैसे सर्दी आती जाएगी ये ब्राउन होते जाएंगे। ये देखें कि अभी तो ये कुछ कलियां हैं, कुछ फूल बन रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये क्या होते जाएंगे, ब्राउन होते जाएंगे और उनमें काले रंग के बीज, जिन्हें तुख्म बालंगा या आम अल्फाज में तुख्मलंगा कहा जाता है, वो होंगे, इसमें बनते जाएंगे। और वही बीज फिर हवा से या अगर हम ख़ुद से हटाना चाहें, उन्हें स्प्रेड करना चाहें तब, या फिर किसी चूंटी वगैरह के ज़रिए से वो मुख्तलिफ़ पौधों में बिखर जाते हैं और फिर वो नए पौधे बनाते हैं। तो अब हम जानते हैं कि क्या तुलसी और न्याज़बो ये दोनों एक ही पौधे के नाम हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये देखिए, ये है तुलसी का पौधा, ये तुलसी का पौधा है और ये है न्याज़बो का पौधा। बहुत कम फ़र्क इसमें महसूस हो रहा होगा, ख़ास तौर पर अगर हम इसके फूलों को देखें तो बिल्कुल भी फ़र्क महसूस नहीं होता कि क्या ये एक ही पौधा है। मगर इसमें थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर है ज़ाहिरी तौर पर। मगर एक जो बात हमने जहन में रखनी है कि ये दोनों पौधे एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और वो ख़ानदान है बेसिल फैमिली। जी, ये बेसिल फैमिली के ही पौधे हैं, न्याज़बो भी और ये तुलसी भी। आगे से इनकी भी अक़साम होती हैं। मिसाल के तौर पर एक स्वीट बेसिल होती है कि जिसके पत्ते जो हैं वो ज़रा मिठास में होते हैं, खानों में भी, चटनी वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं। जबकि ये जो तुलसी होती है इसके पत्तों में और न्याज़बो के पत्तों के जायके में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। न्याज़बो के पत्ते इंसान बहुत आसानी से चबा सकता है क्योंकि जायके में ये निस्बतन बेहतर होते हैं और इनमें हल्की सी मिठास भी होती है। मगर ये जो तुलसी के पत्ते हैं ये जायके में थोड़े से बदमज़ा से होते हैं निस्बतन न्याज़बो के। अब एक तो फ़र्क इनमें ये है जायके का, दूसरा फ़र्क आप ये देखिए इनके पत्तों की शेप में है। न्याज़बो के जो पत्ते हैं वो लंबाई में ज़्यादा हैं और चौड़ाई में ज़रा कम हैं, जबकि ये जो तुलसी के पत्ते हैं ये देखिए कि ये चौड़ाई में ज़्यादा हैं और लंबाई में ज़रा कम है। थोड़ा सा इनका बैज़वी शक्ल के हैं, ज़रा हल्की सी यहाँ से गोलाई आती है, जबकि न्याज़बो के पत्ते लंबाई में ज़्यादा होते हैं। ये दोनों ही पौधे अद्वियात में, ख़ास तौर पर जो हिकमत की अद्वियात होती हैं उनमें ये इस्तेमाल होते हैं और उनमें बतौर ख़ास ये जो तुलसी का पत्ता है ये इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि जिन इलाक़ों में तुलसी का पत्ता नहीं पाया जाता या तुलसी का पौधा नहीं बासानी मिलता, तब हम ये न्याज़बो जो वहाँ के ये हर्बल दवाइयों वाले जो हज़रात होते हैं वो तब ये इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इस तुलसी के पत्ते की एक और भी ये ख़ासियत है कि ये एंटीसेप्टिक होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है। अगर हम इसके पत्ते जो हैं वो खाते हैं तो हम काफ़ी किस्म के जो वायरस से रिलेटेड जो अमराज़ होते हैं हम उनसे भी बच सकते हैं।
یہ ایک احتیاطی تدابیر کے طور پر ہم انہیں استعمال کر سکتے ہیں، نہ کہ علاج کے طور پر۔ اگر ہم کہیں کہ یہ کلی علاج ہے تو وہ ایسا نہیں ہے، کلی نہیں ہے، مگر یہ کہ کافی حد تک معاون ہے اپنے علاج کے دوران، اور احتیاطی تدابیر کے حوالے سے یہ کافی معاون ہو سکتا ہے، کیونکہ خاص طور پہ جو معدے کے امراض ہوتے ہیں اس میں تلسی کا جو پتہ ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اگر ہم بات کریں کہ اس کے بیج کو کس طرح سے لگایا جاتا ہے تلسی کے، تو وہ دونوں کا طریقہ سیم ہے۔ جس طرح سے نیاز بو کے بیج کو لگایا جاتا ہے، سیم اسی طرح سے تلسی کے بیج کو لگایا جاتا ہے، اور وہ وہی طریقہ ہے کہ جب یہ ان میں بیج جو ہے وہ بننا شروع ہو جائے گا کالے رنگ کا، تو ہم اسے یا تو خود سے اتار لیں اور سنبھال کے رکھ لیں اور ساتھ ہی لگا لیں، یا پھر وہ خود ہی ہوا کے ذریعے سے ادھر ادھر پھیلے گا، یہ اس کی سطح پہ، اپنے گملے کی سطح پہ گرے گا، یا چونٹیوں کے ذریعے ادھر ادھر ٹرانسفر ہو جاتا ہے اور پھر وہ پودے بناتا ہے۔ اور اس میں بس ہم نے فرق کرنا ہوتا ہے کہ یہ تلسی کا پودا ہے یا نیاز بو کا۔ تلسی کی بھی دو اقسام پائی جاتی ہیں، ایک وائٹ تلسی اور ایک بلیک تلسی۔ یہ جو آپ کے سامنے ہے یہ وائٹ تلسی ہے۔ اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھیے کہ پتوں کی جو وینز ہیں یہ سفید رنگ میں ہیں اس وقت، یہ جو وینز ہیں یہ سفید رنگ کی ہیں۔ جو بلیک تلسی ہوتی ہے اس کی وینز بلیک کلر کی ہوتی ہیں، ڈارک پرپل، گہری کاسنی رنگ کی سی، جس طرح کے یہ پھول ہیں۔ کیونکہ ایک جو نیاز بو کی قسم ہوتی ہے وہ ایسی یہ بھی ہوتی ہے کہ جس طرح یہ پتے آ رہے ہیں، جو ینگر شوٹس آ رہی ہیں جس طرح سے یہ پتے آ رہے ہیں یہ پرپل کلر کے ہوتے ہیں، اسے یہ بھی ایک نیاز بو کی شکل ہوتی ہے، مگر یہ چونکہ سارا گرین ہے اس لیے اسی رنگ کے اگر تلسی کے پتوں کی وینز ہوں گی تو اسے پھر بلیک تلسی کہا جاتا ہے۔ ایک خیال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جو حشرات ہوتے ہیں، مکھی مچھر وغیرہ، تو جہاں نیاز بو یا تلسی ہوتی ہے یہ وہاں نہیں آتے، کیونکہ انہیں ان کی اسمیل اچھی نہیں لگتی، ان کی بو انہیں پسند نہیں ہے۔ نیاز بو کی تو بو جو ہے بڑی بھینی بھینی سر وہ خوشبو ہوتی ہے، بہت اچھا لگتا ہے، اگر پاس سے ہم ہاتھ لگائیں یا گزریں بھی تو بہت اچھی اسمیل آتی ہے، بہت اچھی فیلنگز آتی ہیں۔ مگر یہ جو تلسی ہوتی ہے اس کی جو اسمیل ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہے نیاز بو سے۔ اس میں وہ اس طرح سے وہ خوشبو تو نہیں ہوتی، مگر میرا اپنا ایک ایکسپیرینس ہے، آبزرویشن ہے کہ جو تلسی کی جو اسمیل ہوتی ہے وہ جو صحرا بیل ہوتی ہے اس سے بہت ملتی جلتی ہوتی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے انسیکٹس کی کہ حشرات، مکھی مچھر وغیرہ وہ جہاں نیاز بو یا تلسی ہوتی ہے وہاں نہیں آتے، تو یہ کم از کم ہمارے مشاہدے میں ایسی کوئی چیز نہیں آئی۔ اس کی 3 وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو اس کی اسمیل اب تبدیل ہو گئی ہے پہلے کی نسبت، یا پھر مکھی اور مچھر اور دیگر حشرات کو اس کی بو پسند آ گئی ہے اور انہوں نے اسے اڈاپٹ کر لیا ہے، اور یا پھر یہ جو تھیوری ہے یہ سرے سے ہی غلط ہے۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک وجہ ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں خاص طور پہ جو نیاز بو ہے وہ کثرت سے پایا جاتا ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ بھی کافی اس کا ایک پودا ہے، اور اس کے علاوہ وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں بھی اس کے پودے لگے ہوئے ہیں، اور یہ تلسی کا بھی پودا ہے۔ لیکن یہاں مچھروں کی بھی بہتات رہتی ہے، جب مچھروں کا خاص طور پہ موسم آتا ہے انہیں ہم پھر کسی اور طرح سے ہٹاتے ہیں، اور مکھیوں کی بھی۔ لیکن ایک چیز کا میں یہاں بطور خاص ذکر کرنا چاہوں گا کہ جب ہمارے نیاز بو پر جو کالے رنگ کا ایک کیڑا ہوتا ہے رس چوسنے والا، اس کا حملہ شدید تھا، اور ہم نے اس پر جو ایڈ چھڑکی تھی اس سے بھی وہ کافی اس پہ فرق پڑا، اور بعد میں ہم نے اس پر ہلکا سا اسپرے کیا تھا، اس سے بھی وہ ختم ہوا، مگر یہ سارے حل دیر پا نہیں تھے اور وہ واپس اس کا حملہ ہو جاتا تھا۔ اس کا حل ہمیں کسی نے یہ بتایا تھا کہ یہ جو گیندے کے پھول ہوتے ہیں، آج کل چونکہ سردی آ رہی ہے اور گیندے کی پنیری بھی لگائی جا رہی ہے، تو اس میں جو گیندے کے پھول ہیں یہ آپ لگائیں، گیندے کے پودے یا پنیری جو ہے وہ اپنے ان پودوں کے آس پاس لگائیں، تب وہ جو کالے رنگ کا ایک کیڑا جو حملہ آور ہوتا ہے اور وہ رس چوستا ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو اس سے ہم نے تھوڑا سا فرق ضرور محسوس کیا، جب سے ہم نے یہ گیندے کے پودے یہاں لگائے ہیں تب سے وہ اس طرح سے حملہ آور نہیں ہو رہا، اگر ہو بھی رہا ہے تو بہت معمولی سی اس کی تعداد ہے اور وہ بآسانی تلف کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو تلسی ہے اس گملے میں اس کا ایک اکیلا ہی پودا لگا ہوا ہے، اور اس سے فائدہ ہم نے اٹھاتے ہوئے جگہ سے یہ گوبھی کے بیج ہم نے اس میں لگا دیے تھے، اور جیسے جیسے اب یہ بڑے ہوتے جائیں گے، نکل تو یہ آئے ہیں تھوڑے دنوں کے بعد ہی، اور جیسے جیسے اب یہ بڑے ہوتے جائیں گے ہم انہیں یہاں سے ٹرانسفر کریں گے اور وہاں لگائیں گے کہ جہاں ہم نے گوبھی کے لیے جو جگہ رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ چونکہ جگہ خالی تھی اس لیے ہم نے لگا دیا، زیادہ ہم نے انہیں بڑا نہیں ہونے دینا ادھر،
جیسے تھوڑے سے بڑے ہوں گے ہم انہیں یہاں سے شفٹ کر دیں گے۔ ایک اور چیز کہ ہمیں جتنی بھی دیر ہو گئی ہے یہاں یہ ویڈیو بناتے ہوئے، ساری انفارمیشن دیتے ہوئے، ایک چیز جو بہت پیارا احساس دلوا رہی ہے وہ یہ ہے کہ مسلسل تتلیاں، شہد کی مکھیاں اور مختلف قسم کے جو پرندے ہیں وہ ہمارے پھولوں پر، ہمارے پودوں پر آ رہے ہیں، تو یہ چیز دیکھ کر بڑا اچھا احساس ہوتا ہے۔ تو ناظرین، آپ بھی اپنے کچن گارڈن میں، اپنے چھت پر، لان میں، جہاں بھی آپ کو جگہ ملتی ہے اس قسم کے پودے ضرور لگائیں، کیونکہ یہ ہماری صحت کے لیے بھی، ہمارے ماحول کے لیے بھی بہت اچھے کارگر ثابت ہوتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اسے سبسکرائب بھی کر لیں۔ ہماری ہر آنے والی ویڈیو اینڈ تک دیکھنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے۔ ملتے ہیں نئے کانٹینٹ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔